یہ ہمارے اسلام کے اندر یہ ڈرانے کا کیا تصور ہے؟ حالانکہ کہتے ہیں بہادر ہونا چاہیے، تو ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ بہادر ہونا چاہیے حق کے معاملے میں، اپنے نفس کے معاملے میں نہیں، بلکہ رب اور رسول کے معاملے میں۔ یہ تھوڑا پوائنٹ سمجھنے کی، اپنے معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے تاکہ تکبر نہ پیدا ہو۔ جب اللہ رسول کا معاملہ ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے جیڑا جتھے لگا ہی رہے، نہ، اس صورت کے اندر آ کے پورا بہادر بننا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے حضرت فاروق اعظم کی طرح، ڈٹ جانا چاہیے جیسے کربلا میں حضرت امام حسین ڈٹ گئے تھے۔ تو ہمارے ہاں بہادری کا تصور تو ہے، لیکن اس بہادری کا جو تصور حقیقی ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے۔ اور حقیقی تصور کیا ہے بہادری کا؟ وہ اللہ رسول کے معاملے میں بہادری دکھاؤ، جب اپنا معاملہ آ جائے تو پھر عاجزی دکھاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو ڈر سنانا ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کے جو منصب ہے ان منصبوں میں سے ایک منصب ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیرم و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں آپ اور ڈر سنانے والے بھی۔ یہ ڈر سنانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ بندے کی تربیت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، اگر کوئی زیادہ شرارت کرے تو ہم کہتے ہیں اب تم نے شرارت کی تو تمہیں سزا ملے گی۔ جب وہ ڈر سنتا ہے تو وہ تھوڑا لو ہو جاتا ہے کہ بھائی اب مجھے سزا ملے گی۔ اسی طرح جب بندے کو ڈر سنایا جائے کہ تم نے نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا تو تمہیں یہ عذاب ہوں گے، تو اس کے دل کے اندر بھی ایک خوف پیدا ہوتا ہے، پھر یہ اپنے جملہ گناہوں والے معاملات سے بیک آتا ہے۔ تو یہ ڈر سنانے سے بندے کی طبیعت کے اندر جو ایک اشتعال ہوتا ہے اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اسے جب ڈر سنا دیا جائے، بچہ نہیں سو رہا تو آپ کہہ دیں یار رات کا وقت ہے، اگر باہر نکلے گا تو کوئی بلی وغیرہ یا کتا پکڑ لے گا، حالانکہ باہر ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ڈر جاتا ہے کہ یار کچھ ہو جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو ڈر، اس کا بڑا ہماری زندگیوں کے ساتھ گہرا اثر ہے۔ آپ دیکھیں، اگر یہ جو ہمارے ملکی قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کو بھی ہم دیکھیں تو جب تک ان پر عمل کیا جائے تو آپ یقین کریں قوم اس جرم میں مبتلا نہیں ہوتی، اور جب ان پر عمل درآمد نہ ہو تو قوم مجرم بن جاتی ہے۔ آج ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اکثر جگہوں پر یہ ہے، قانون ہیں، عمل کوئی نہیں ہوتا، لوگ سرکش ہوئے پڑے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے جو بھی کر لیا، کوئی کہتا ہے میرا تعلق واسطہ بہت ہے، کوئی کہتا میرا پیسہ چلے گا، کوئی کہتا میری بدماشی چلے گی، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں قانون ہو اور وہاں پر عمل درآمد ہو جائے، بس پھر دوبارہ کوئی جرت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر کوئی بھی قانون جب بنایا گیا تو اس کو اپلائی کرنے کے حوالے سے میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا اٹل ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں۔ یہاں تک کہ ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارشی بندے آئے، انہوں نے آ کے کہا جی بہت بڑا قبیلہ ہے اور بڑے بڑے یہ ٹھاٹ باٹ والے اور زمیندار لوگ ہیں، بڑے پیسے والے، ان کی عورت سے چوری ہو گئی تو کوئی بیچ والی راہ نکالیں، سب سے پہلے ان سفارشیوں کو لٹکایا جائے نا، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوری ہوئی ہے؟ کہا بالکل ہوئی ہے۔ فرمایا پھر یہ سفارش نہ کرو کہ یہ چھوٹ جائے، اگر چوری ثابت ہو جائے، یہ آقا کریم نے صرف تعلیم امت کے لیے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہو تو فرمایا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں، یہ تو تمہارے قبیلے کی عورت ہے۔ یہ صرف میرے نبی نے بتایا کہ جب قانون بن جائے تو اس پر عمل کیسے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آج معاشرے میں جتنا ظلم و بربریت ہے اس لیے ہے قانون ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہوتا۔ یہ قانون کا ایک اپنا ڈر ہوتا ہے، یہ قانون خود اپنے آپ کو ہجڑا بنا کے پیش کر رہا ہے، اور اس کو تو امیروں کی لونڈی بنا دیا گیا، اور یہاں بکاؤ مال زیادہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ فیصلے ہوتے ہیں قانون پر عمل ہو، جیسے حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا فلاں قبیلے والے کہتے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے فرمایا میں تو چیر کے نہ رکھ دیاں گا، اللہ کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی کریں گے آپ زکوٰۃ کے لیے؟ فرمایا زکوٰۃ کا مال تو بہت دور کی بات ہے، ایک رسی کا ٹکڑا بھی بن گیا نا تمہاری طرف تب تک تمہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک میں وصول نہیں کر لیتا تم سے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل بات، یہ ہوتا ہے قانون، اور اتنا ڈر ہو پھر اس کے بعد معاشرے تشکیل پاتے ہیں، ورنہ انسان ہوتے ہیں لیکن وہ درندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ڈر ہے اس کا ہماری زندگیوں کے اندر بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے زمانے کے اندر جتنے لوگ اولیاء اور کاملین اور اصفیاء اور نوجبا اور اوتاد بنتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سب سے بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جتنا ڈرتے جاتے ہیں اتنا ہی یہ رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب قریب ہو جاتے ہیں تو یہ مقام ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں. تو